اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اللہ پاک تو یہی چاہتا ہے کہ وہ آل بیت سے رجس کو ختم کر دے اور ان کو ہر طرح کی پاکی سے ان میں سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دیا جائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے مفتیان کرام بہتر جانتے ہیں، بہرحال اس پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اسی کے مطابق میں آگے چل کر اپنی بات کو یہاں سے تھوڑا آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ پھر سے تڑپ کے کہہ دیں سارے سبحان اللہ۔ دیکھیں آل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی پاکیزگی کا اعلان اپنے کلام پاک میں فرمایا، اور آپ کو بھی مبارک بات ہو کہ آپ نے ذکر آل بیت کی مجلس سجائی ہے، اور اس سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں آل رسول کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسی پر استقامت فرمائے۔ حدیث پاک ہے، میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَاتَ شہیدًا، کہ جو بندہ آل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا، اور آل بیت کے بغض میں جو بندہ مرا تو اس کا کیا عالم ہے۔ تو فرمایا میرے نبی مکرم نے، لو ان رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل البيت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ جو بندہ مقام ابراہیم کے کسی گوشہ میں ہو اور وہاں نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے اور مر جائے اس حال میں کہ وہ آل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بغضی ہو، تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں آل بیت اطہار کے بغض سے بچائے، ہمیں ان کی محبت پر ہی استقامت فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ ان کی پاکیزگی کا اعلان کون فرماتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا۔ ایک مرتبہ کہتے تڑپ کے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ آل بیت اطہار کی پاکیزگی کا اعلان پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، میرے پروردگار عالم نے ان کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ اب آئیے ذرا اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اور اسی میں آگے چل کے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لگنا نور کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر کے اندر 7 مرتبہ لفظ نور کو ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں آپ کی فصاحت و بلاغت پر۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر کتنے بڑی بات کو سمیٹ دیا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ نور بنت نور، پہلے نور سے یا مراد ہے سیدہ فاطمہ الزہرا عابدہ زاہدہ کاملہ عارفہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک پہلے نور سے مراد سیدہ فاطمہ اور دوسرے نور سے مراد میرے نبی مکرم کا نور، اور تیسرے نور سے مراد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور چوتھے اور پانچویں نور سے مراد ہے حضرت امام حسن اور امام حسین، اور چھٹے نور سے مراد ہے میرا مالک ارض و سما، اور ساتویں نور سے مراد ہے چمک اور دھمک روشنی وغیرہ۔ اب آئیے ذرا شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور بنت نور یعنی کہ سیدہ فاطمہ خود بھی نور، اور بنت نور یعنی نور کی بیٹی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ زوج نور یعنی یہ زوج یعنی یہ نور کی بیوی، اور پھر فرماتے ہیں کہ ام نور و نور۔ اب اس نور و نور سے مراد میرے امام حسن و حسین مراد ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سیدہ فاطمہ کا زہرا نبی میرے نبی کی بیٹی وہ بھی نور، اور جن کی بیوی وہ بھی نور، اور جن کی ماں ہے وہ بھی نور، خود بھی نور۔ اور آگے چل کے فرماتے ہیں کہ نور مطلق کی کنیز یعنی مطلق نور سے مراد میرے اللہ پاک کا نور یعنی اللہ کی بندی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رے لہنا نور کا۔ اب میرے دوستوں سنو سنو، اللہ اکبر، میری سیدہ فاطمہ بھی پاک ہے اور حسن و حسین بھی پاک ہے۔ آپ کی پاکیزگی کا ہے، آپ سے میرے رب تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ پاک نسب ہے، اور اس نسب میں میرے نبی مکرم کا پاک خون۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب میں نے آپ کو نہر کوثر عطا کی۔ لیکن مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ سے بہت سارے معنی مراد لیے ہیں، اب سب کو ایک ایک کر کے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معنی اس میں سے یہ بھی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرما دی، اور میرے نبی ایک مکرم کی اولاد کی کثرت کا عالم کیا ہے، آج دنیا کائنات کے اندر کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں میرے نبی مکرم کا خون سید موجود نہ ہو۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک کی کرم نوازیوں سے جب اسلام پر آنچ آنے لگی تو یہ خون رسول جو ہے جوش میں آنے لگا، اور اس نے ایسا جوش کر دکھایا کہ میدان کربلا کے اندر وہ منظر دکھا دیا تھا۔ آپ سنتے آ رہے ہیں، آج اس پورے جمعہ سے بھی سنتے آ رہے ہیں، جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں، مفتیان کرام سے سن رہے ہیں کہ کس قدر آنے بیٹھے اطہار نے کربلا کے اندر قربانیاں دے کر آج تک دنیا نہیں بھول رہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے اس دن کو اس امام حسین کی شہادت کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی دوسری افضلیت کی وجہ سے اس دن کو آج زیادہ مشہور نہیں کیا گیا، زیادہ اس دن کی فضیلت کسی اور چیز کی نہیں بیان کی جاتی، بلکہ میرے امام علی مقام کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کہتے تڑپ کے سبحان اللہ۔ تو بہرحال مجھے یہ پتہ نہیں لگ رہا میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں، کہاں لے کر ختم کروں، کیونکہ وقت میں بڑی قلت ہے۔ تو حضرت آپ کے سامنے موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بس میں ادھر رار پار کی نوٹنکی نہ ماروں، ادھر سے ادھر چھلانگے نہ ماروں، کیونکہ پتہ تو لگ نہیں رہا، وقت کی بڑی قلت ہے۔ انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک نے موقع دیا تو پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔